أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اپنی دولت، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، فسينفقونها پھر وہ ضرور اسے خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم پھر ہوگا یہ خرچ کرنا ان پر حسرتاً افسوس کا باعث، حسرت کا ذریعہ، ثم یغلبون پھر آخر وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جن نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون دوزخ کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ اللہ الگ کر دے، جدا کر دے ناپاک کو من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور کر دے ناپاک کو، خبیث کو، بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر ملا دے، اکٹھا کر دے ان سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر ڈال دے ان سب کو دوزخ میں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ غزوہ بدر کا جو سبب بنا وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو بہت سا مال و دولت لے کر مکہ آ رہے تھے، اور یہ مکہ پہنچ گئے اور ادھر میدان بدر میں اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دی، کفر مغلوب ہو گیا، اور بدر میں کافروں کے بڑے بڑے رئیس لوگ شریک تھے، گویا پورے قریش کی جو کریم تھی، جو مغز تھا وہ بدر کے میدان میں تھا، اور بڑے بڑے مالدار تھے، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ وغیرہ بڑے نامور لوگ تھے، اور یہ اپنی آنا اور اپنی ناک اور عزت کے لیے اس لشکر میں روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے ان کے کھانے کے لیے، بہت بڑا انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، کم و بیش لکھا یہ 10 بڑے نامور آدمی تھے، ابو جہل، عتبہ، ربیہ وغیرہ وغیرہ، اور روزانہ یہ 10 آدمی ہر ایک 10 اونٹ ذبح کرتا، ایک دن ایک 10 ذبح کرتا، دوسرے دن دوسرا 10 ذبح کرتا، تیسرے دن اس طرح باری باری یہ 10 اونٹ ذبح کر کے پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔
تو بہت خرچ ہوا اس جنگ پہ ان کا، اور جب جنگ کا اختتام ہوا تو شکست اور مغلوب ہونا اور بڑوں بڑوں کا قتل ہونا، تو واپس جب مکہ میں گئے تو اب اس پہ افسوس کرنے لگے کہ ہم نے اتنا مال بھی لگا دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، یعنی اسلام کا راستہ روکنے کو انہوں نے اپنی دولت لگائی اور اسی پہ بس نہیں، فَسَيُنْفِقُونَ، پھر ضرور اور بھی لگائیں گے اپنا مال۔ اور اس کی شکست، بدر کی شکست کے بعد پھر ابو سفیان کے پاس یہ لوگ جن کے عزیز قتل ہوئے گئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سارا کام ہوا، تو اب اس کے بعد ہم نے تو بدلہ لینا ہے، اس کے لیے تم جو اس لشکر سے کمائی کر کے آئے ہو تجارتی، اس کا منافع اور اس کا جو فائدہ ہے وہ اب اس کے بدلے کے لیے تم لگاؤ۔ تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا پھر اور بھی خرچ کریں گے اس پر، لیکن آخر کار ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ ان کا پیسہ لگانا، یہ مال خرچ کرنا، یہ ان پر حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گا۔ یہی نہیں ہے، انسان ہمیشہ جب زندگی میں غلط اور بے دینی پہ اپنا مال لگاتا ہے، اللہ کے دین کے خلاف دولت خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا، مال لگانا، اس کے لیے دنیا میں بھی افسوس کا باعث بنتا ہے، اور آخرت میں تو انسان کو اس پہ بہت افسوس اور ندامت ہوگی اس کو کہ میں نے کس طرح اپنے مال کو جو محنت سے کمایا تھا برباد کر دیا گناہ کی راہ پہ لگا کر کے۔ تو فرمایا یہ بار بار خرچ کریں گے، ثم یغلبون، پھر آخر مغلوب ہی ٹھہریں گے۔ وقتی طور پر حالات میں اتار چڑھاؤ، کبھی مسلمانوں کو میدان سے دکھ پہنچے گا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آخر ان کافروں کو مغلوب ہی کیا جائے گا۔ اور یہی ہوا، بدر میں اللہ نے واضح فتح مسلمانوں کو دی، اور احد میں اس کے بعد اس میں ایسے حالات بین رہے، کچھ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کچھ شکست ہوئی، اس طرح اس کے بعد بھی پھر کئی معرکوں میں، لیکن آخر فتح اللہ نے اسلام کو دی، اور پورے جزیرہ عرب سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا اور اسلام کا ہی پرچم لہرا رہا تھا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، دنیا کے حالات جیسے تیسے بھی ہوئے گزر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن نے کفر کیا آخر جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جانا ہے، ان کا انجام آخرت کے لحاظ سے وہ ناکامی ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر ان کو دنیا میں فتح ہو جائے، دنیا میں یہ غلبہ اسلام پہ پالیں، لیکن انجام کار ان کے لیے اللہ نے دوزخ رکھی ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ کر دے، جدا کر دے خبیث کو طیب سے، جو پاک ہے جو ناپاک ہے اس کو اللہ پاک سے الگ کر دے، یعنی کافروں کو ایمان والوں سے اللہ ممتاز کر دے کہ یہ کفر والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر تو ہر کھرا کھوٹا ایک ہی چل رہا ہے اور کوئی امتیاز نہیں ہے دنیا کے اندر، اسی طرح بلکہ دنیا کے اندر تو عزت کافر کو اور خبیث کو دی جاتی ہے، جو طیب پاک ہے اس کو وہ عزت اور مقام اور درجہ دنیا کی نظر میں نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو دوزخ میں ڈال کر ایمان والوں کو جنت میں ڈال کر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ الگ کر دیں گے خبیث کو طیب سے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، اسی طرح اس کی دوسری تفسیر بھی اہل علم نے کی کہ خبیث اور طیب سے مراد مال ہے،
کہ جو مال گناہ پہ خرچ ہوگا وہ مال خبیث ہے، اور جو مال نیکی پر بھلائی پر خرچ ہو وہ مال طیب ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تاکہ کر دے اللہ ناپاک کو بعض کو بعض پر، یعنی آپس میں ان کو ملا دے۔ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، پھر ان کو ملا دے، اکٹھا کر دے سب کو۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے ان سب کو اللہ تعالی جہنم میں، دوزخ کے اندر۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث کو خبیث پر ڈال دے اللہ تعالیٰ، یہ بدر میں ایسا ہوا جب سارے ان کے بڑے بڑے قتل کر دیے گئے، تو اب ظاہر ہے کہ انسانی تکریم کے لیے کافر بھی ہو اس کو بھی زمین میں دفنانا چاہیے، انسان تو ہے آخر، اور مسلمان کا تو ویسے اعزاز و اکرام ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے قبر بنا کر اس کو دفنایا جائے۔ کافر بھی ہو پھر بھی اس کو زمین میں گڑھا کھود کے ڈالنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ عرب کی جو زمین ہے اس میں قبر کھودنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے اور پتھروں کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے، اور سب کے لیے الگ الگ قبریں بنانا یہ بہت مشکل تھا، ناممکن تھا گویا، کیونکہ مسلمان زخمی تھے اور ان کو بھی پریشانی تھی۔ اپنے کچھ ساتھی 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، 8 انصار میں سے، یا بعض نے کہا 8 مہاجرین تھے اور 6 انصار صحابہ تھے، ان کو بھی پریشانی تھی۔ ان حالات میں 70 قبریں بنانا، اور 14 اپنے لوگ شہید ہیں، 14 ان کی قبریں بنانا۔ اس لیے یوں کیا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو قبریں بنائی گئیں، اور لیکن جو کافر تھے تو بدر میں ایک کنواں تھا جو خشک اور ویران ہو چکا تھا، قلیب بدر اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کنویں میں سارے کافروں کو ڈال دیا۔ اور دوسرے دن جنگ کے اختتام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ آئے تھے، اور آ کر ان کافروں کے نام لے لے کے کہا تھا کہ کیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ تم نے پورا پا لیا؟ کہ اللہ کا وعدہ تھا اگر تم کفر کا ساتھ دو گے، اسلام کے خلاف کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، یہ وعدہ اللہ کا تم نے پا لیا۔ اور فرما ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا کہ ہم دین کے ساتھ تھے، اللہ کے دین کے لیے ہم لڑے، اللہ نے ہمیں فتح دی، غلبہ دیا، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو پا لیا، تو کیا تم نے بھی پا لیا؟ اور اس طرح ملامت کے حضور نے ان کو الفاظ کہے، تو فرمایا کہ اللہ ڈال دے خبیث کو بعض پر اور ان سب کو ملا دے، فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ، پھر آخر ان سب کو اللہ دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جن کی عاقبت اور آخرت تباہ اور برباد ہوگی، اصل خسارہ اور نقصان یہی ہے۔